میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، جسے عام طور پر جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس جمعہ کی کچھ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ رمضان میں اب کوئی دوسرا جمعہ نہیں آنے والا۔ پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع یہ بھی کوئی ایک تہوار ہے اور اس کے لیے تہوار جیسا انتظام کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس خاص جمعہ کے لیے کچھ خصوصی اعمال بھی گھڑ رکھے ہیں کہ آخری جمعہ میں مثلاً اس طرح نماز پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، اور بعض لوگوں نے معمول سے زیادہ رکعتوں کی نماز اس میں تجویز کر رکھی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع کی نماز ہے۔ بعض لوگوں نے کوئی خاص دعا تجویز کر رکھی ہے کہ جمعۃ الوداع کی دعا ہے۔ شرعاً ایسا کچھ نہیں، یہ ساری باتیں بے اصل ہیں۔ یہ نہ کوئی تہوار ہے، نہ اس کے میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت و سنت کی طرف سے مقرر ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہے، اس لحاظ سے بندے کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی خصوصی کوشش کرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کو کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے لیے میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر۔ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور رمضان میں جو کچھ ہم سے بن پڑا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، حسب توفیق ذکر کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی۔ اس لیے کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ اللہ بچائے، غیر مسلموں میں تو ہیں ہی، اللہ بچائے بعض مسلمانوں میں جو کلمہ پڑھ ان کے ہاں رمضان غیر رمضان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ جیسے اور دنوں میں بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر چل رہا ہے تو ان دنوں میں چل رہا ہے۔
الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے۔ تو شکر ادا کرنا اس بات پر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی، بالکل ناقدری کی، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزے کی بھی توفیق دے دی، اور تراویح کی توفیق دے دی، رات کو کچھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے دی۔ یہ ساری جو توفیق آپ نے ہمیں عطا فرمائی، پہلا کام ہمارا یہ ہے اس پر شکر ہے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے رمضان عطا فرمایا، رمضان میں اپنی بتائی ہوئی عبادتوں میں سے کچھ عبادتوں کی تھوڑی بہت توفیق عطا فرمائی، ہم اس پر شکر ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ توفیق مل گئی تھی، رمضان بھی ملا، روزے کی بھی توفیق ہوئی، تراویح کی بھی توفیق ہوئی، اور گئے سے گئے مسلمان کے ہاں کچھ نہ کچھ مزید عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے کہ مثلا تلاوت پڑھنا ہوتا ہے، قرآن شریف زمانے میں زیادہ پڑھتا ہے، تو بے شک ہوئی، لیکن ساتھ ہی جس طرح اس توفیق کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ان عبادتوں کا جو حق تھا، روزے کا حق ادا نہ ہوا، تراویح کا حق ادا نہ ہوا، مثلا روزے کا حق یہ تھا کہ جس طرح ہم نے کھانے پینے سے پرہیز کیا اور اپنے منہ کا روزہ رکھا، پیٹ کا روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھتے کہ وہ کہیں جھوٹ نہ بولے، اس میں کسی کی غیبت نہ ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اصل روزہ تو یہ ہوتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں رمضان کے مہینے میں زبان کے کتنے گناہ کیے۔ ماحول ہی ہمارا ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاں 4-6 آدمی اکٹھے ہوئے، کوئی مجلس جمی تو اس میں کسی نہ کسی طرح غیبت در آتی، کسی نہ کسی طرح کوئی مبالغہ جھوٹ کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو حقیقت حال تھی، جیسا کہ رمضان کو گزارنا چاہیے تھا تقویٰ کے ساتھ، اس میں کمی رہی، کوتاہی ہوئی، وہ ہم نہیں کر سکے، تو اس پر استغفار، یعنی 2 کام کرنے چاہیے ہر عبادت کی تکمیل، ایک اللہ کی توفیق پر شکر، اور دوسرے جو کچھ عبادت انجام دی وہ کتنی ہی بنا سوار کی کرنی ہو، وہ اللہ تعالی جلالہ کے شایان شان نہیں ہو سکتی، لہذا اس پر استغفار۔